أجمعين والأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جوڑے ہوئے پیدا فرمایا. اور یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس پر ہمیں جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. کروڑوں کروڑ درود و سلام گنبد خضرا کے مکیں جالی مبارک میں آرام کرنے والے حضور سراپا نور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائی جس زندگی میں بے شمار گناہوں کے باوجود بھی ہمیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھلاتے رہتا ہے، مایوس نہیں فرماتا، رزق دیتے رہتا ہے، ہکال نہیں دیتا، نعمتیں عطا کرتے رہتا ہے، دھتکار نہیں دیتا. دنیا والے کا نظام یہ ہے، مالک کی وفاداری نہیں رہی تو مالک کام پہ بھی نہیں رکھتا. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہزارہا گناہوں کے باوجود، صبح گناہوں میں، شام گناہوں میں، زندگی نافرمانی میں، پھر بھی اللہ 3 وقت روزی عطا فرماتا. نہیں دیے تو کوئی روکتا کیا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو 1 لاکھ کی امید میں روز صبح گھر سے نکلتے، نہیں آتا ان کے پاس پیسہ. اور ایک آدمی ہے جو بغیر کسی امید کے نکلتا اور اچھی کمائی کر کے گھر کو لوٹ جاتا. یہ مقدرات کے فیصلے ہیں جو اللہ نے کیے. ویسے ہی امت میں پیدا ہونا بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. آپ غور فرمائیے، نسبت اور معیت جو ہے نا، قرآن مجید میں ابھی میں نے جو آیت پڑھی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ رہنے والے. مفسرین جنہوں نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کی ان کو کیا بولتے ہیں؟ مفسر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مفسر. اور جو حدیث کی تشریح بیان کرتے، حدیث پڑھ کے حدیث کا مطلب بتاتے ہیں، ان کو محدث بولتے ہیں. تو قرآن کی تشریح کرنے والوں نے کہا یہاں اللہ نے والذین معہ جو فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. وہ ہمیشہ سرکار کی معیت میں رہے، سرکار کے دوست کی طرح ہمیشہ ساتھ رہے، سائے کی طرح ساتھ رہے. کیسا ساتھ؟ سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، ایمان کے معاملے میں ساتھ، اسلام کے معاملے میں ساتھ. آج اتنا تو ساتھ تھا ہی تھا، وفات بھی جب ہو گئی، پردہ فرما گئے، تو قبر شریف بھی ساتھ ہے. اگر کوئی منکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو چاہتا ہو کہ وہ انکار کرے سیدنا صدیق اکبر کا اور زبان سے کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، مگر میں نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتا یا ان پر اعتراض کرتا ہوں، ایسا شخص اگر باب السلام سے داخل ہو کے روضہ رسول پہ جاتا ہے، پہلے سرکار کو تو سلام عرض کرتا، اس کو حضرت صدیق اکبر کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. اللہ نے ایسی جگہ بٹھا دیا لے کے جا کے، اب کیا اعتراض کریں گے آپ؟ ان کے ساتھ پہ اعتراض جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہم جب اٹھائے جائیں گے اپنی قبر سے تو اکٹھا اٹھیں گے، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. فرماتے ہیں والذین معہ، میرے ساتھ رہنے والے. کون ہیں وہ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. قرآن ہے، یہ کپڑا ہے جسم کا، گر گیا اگر کہیں اٹھا کے رکھ دیتے. عام کپڑا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تھانوں کے تھان کپڑوں کی دکانوں میں پڑے ہوئے رہتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیکن آپ غور کریں، ایک کپڑا ایسا رہتا جو گر گیا تو اس کو اٹھا کے انسان آنکھوں سے چوم کے اپنے
بوسہ دے کے اس کو پھر حفاظت سے اونچائی پہ رکھ دیتا. کون سا کپڑا ہے وہ؟ جزدان. اب آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ کے بولا ارے کپڑا ہے کہیں کچھ عمرہ، تو آپ بولتے دیوانہ ہوگا. یہ کپڑا نہیں ہے، اس میں کیا رکھا جاتا؟ قرآن. اس لیے ہم اس کی عظمت کرتے. جس چیز سے نسبت جڑ جاتی، کنیکشن جڑ جاتی، اس کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی. ایک غریب ہے، اچانک مالداروں میں رہنا شروع کر دیا. غریب تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی، مالداروں میں گیا، غنی بن گیا، مالدار بن گیا. اب اس کی ویلیو فلاں کے ساتھ رہنے والا ہے. نسبت کا اثر، معیت کا اثر. اور یہی نسبت کے لیے جو حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر سے تھی، اسی نسبت کو انبیاء نے مس کیا. انبیاء نے کہا اللہ کاش کہ تو ہم کو نبی نہ بناتا، بلکہ اس نبی کی امت میں پیدا فرماتا، اس نبی کا ساتھ دلاتا، اس نبی کے ساتھ اٹھاتا بٹھاتا. یہ نبیوں کی خواہش تھی. اللہ نے وہ موقع اگر کسی کو دیا، بن مانگے دیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. محرم کے مہینوں میں یا پھر سفر تک حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور صحابہ کا ذکر اس لیے کرنا ضروری رہتا کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ ہمارے صحابہ کی شانوں میں گستاخیاں ہوتی. اب یہ بات الگ ہے کہ کپڑے بدل کے کرتے لوگ. اب اپنے کپڑے تو ہمیشہ ایک ہی ہے، اپن کو کیا کرنا ہے؟ نہیں. تو اس لیے ان کی شان بیان کرتے کہ ہمارے بچے بھی آج کل ماشاءاللہ ان لوگوں کی محفلوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. دل بولے تو انہیں بھی ٹھوک لے رہا، دل بولے تو انہیں بھی پیٹ لے رہا، کیا بولے تو میں بھی غم منا رہا ہوں. کہتے نہیں رے، مسلمان ہے، اہل السنہ والجماعت کو اس بات کا ملال اور غم آخری سانس تک رہے گا کہ امام حسین شہید ہوئے، لیکن ہم اس کا ماتم نہیں کرتے کیونکہ شہید کی موت پہ ماتم نہیں، خوشی منائی جاتی. چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ اولاد ہو. فلسطین کی ماؤں کو آپ کیا جواب دیں گے کہ ان کی اولاد شہید ہوئی تو وہ مائیں خوش ہو رہی ہیں؟ تو کیا وہ غلط ہے؟ وہ تو شہادت کے جام پر ناز کر رہی ہیں. اور اسلام یہی کہتا، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں فرمایا اے اللہ تو مجھے زندگی دے، میں جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا، تو مجھے پھر زندہ کرے، میں پھر شہادت کے لیے جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں گا، لیکن تیری راہ میں شہید ہونا ہی میرا مقصد. کیوں بولے پھر ماتمج کرنا ہے؟ اس لیے حضرت ابوبکر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت کو آپ ذرا غور کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. کیا فرمائے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہم نے یہ بات نہیں دکھلائی یا یاد نہیں دلائی کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس دنیا کا وجود نہیں تھا، زمین کی سختی نہیں، زمین کیا ہے نہیں معلوم، آسمان کیا ہے نہیں معلوم تھا، فرشتے کیا ہے نہیں معلوم تھا، کون نبی کون رسول کچھ علم نہیں تھا، سب کچھ خاتمہ تھا، صرف اللہ تھا. اللہ نے نبیوں کی روحوں کو تیار کیا اور نبیوں کی روحوں کو جمع کر دیا عالم ارواح میں، اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. کہ نبیوں سنو، تم جو روحوں کو میں نے جمع کیا یہ سب نبی بنا کر دنیا میں بھیجے جائیں گے. کون تھے وہ لوگ؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو جمع کر کے اللہ نے اعلان کیا کہ تم سب کو ایک کے بعد ایک یا ایک کی زندگی میں ایک، بہرحال آپ سب کو بھیجا جائے گا دنیا میں نبی بنا کر. تو نبیوں نے کہا ٹھیک ہے بھیجیے. نبیوں یعنی نبیوں کی روحوں نے کہا اکٹھا. قرآن کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور تمہیں کتاب حکمت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، لوگوں کو جا کر اصلاح کرنا پڑے گا، لوگوں کی برائیوں پر ان کو روک تھام کرنا پڑے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا پڑے گا. ڈن. اس کے آگے اللہ فرمایا اور یہ بھی جان لو کہ تمہارے ہی بیچ میں سب سے آخر میں ایک اور نبی کو بھیجوں گا، اور تم کو کیا کرنا ہے؟ اس نبی کی نبوت پہ ایمان لا لینا ہے.
کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا کام بھی کرنا ہے، پہلے ایمان لا لینا ہے، اور دوسری بات یہ کرنا ہے اپنی قوم کو بتا کے جانا ہے کہ دیکھو میں تو نبی بنا کے بھیجا گیا، میرے اوپر بھی ایک نبی ہیں، ان کا مقام ہم سے افضل ہے، وہ آئیں گے ہمارے آخر میں، یہ بات بھی بتا دینا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور کیا تم اس بات کی اقرار کرتے ہو، تصدیق کرتے ہو کہ تم کرو گے یا نہیں؟ اس پہ پکے ہو جاؤ ایمان کے ساتھ کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سامنے تھے، انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اس بات کی بشارتیں بھی دیں گے اپنی امتوں کو کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائیں گے۔ دو کام اللہ نے دیے، اور ہر نبی نے اپنی دور کے اندر مصدق کا کام کیا اور مبشر کا کام کیا۔ مصدق کے معنی ہے تصدیق کرنا، میں ہوں، میں آیا، مثال سمجھا رہا ہوں، میں آیا اور میرے سے پہلے کوئی صاحب بیان کر کے گئے تو مجھے بولنا کیا ہے کہ میں آ گیا، وہ جو پہلے والے خطیب صاحب تھے بہت سچے تھے، بہت اچھے خطیب تھے۔ اسی طرح ہر نبی جب اپنے اپنے دور میں آئے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے پہلے والے جو نبی تھے وہ اللہ کے بڑے نیک نبی اور اللہ کے پیارے نبی رہے، اس کی تصدیق کرنا تھا۔ اور دوسری بشارت دینا تھا۔ بشارت کیا دینا؟ کہ میں جس طرح نبی بنا کر بھیجا گیا میرے بعد بھی ایک نبی آنے والے۔ دو کام کی ذمہ داری تھی۔ مگر آپ ذرا غور کر کے دیکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلے والے نبیوں کی تو تصدیق کر دی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی ہو گئی، بولے سب نبی تھے، سرکار کے نبی ہونے کی تصدیق وہ لوگوں نے بھی کر دی، بشارتوں کی ذکر بھی ہو گیا، مگر مصدق کا مسئلہ رکا ہوا ہے کہ تصدیق کون کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی والا جو کام تھا وہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر سے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت صدیق اکبر سے ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کی عمر مبارک علماء فرماتے 18 سال کی تھی، اور ایک لمبا عرصہ دونوں نے ایک ساتھ گزارا، اور ایک ہی عمر دونوں کی برابر عمر کے اندر ہی انتقال ہوئے۔ عمر برابر تھی، وقت برابر نہیں تھا، آگے پیچھے تو ہوا نا، خلافت کا دور بھی چلا، مگر عمر دونوں کے برابر تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا شان والے ہیں، آپ ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی والا جو کام تھا کہ تصدیق کریں وہ سیدنا صدیق اکبر سے لیا۔ کیسی تصدیق؟ کافر مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی ایمان لانے راضی نہیں ہے، لیکن جب پیغام گیا اللہ کا تو انہوں نے فرمایا آپ نے کہہ دیا میں ایمان لا لیتا ہوں، نہ سوال نہ کتاب نہ جواب، قرآن کہاں ہے ذرا آیت تو بتاؤ نا، یہ کئی کو ایسا ہے وہ کئی کو ویسا ہے، کچھ نہیں، بولے آپ بول رہے ہیں نا میں ایمان لا لی۔ اور یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ جب ایمان لائے اور دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا، مال کو لٹانے کا وقت آیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 40,000 اشرفیوں کا مالک بنایا ہے رسول اللہ۔ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں جو کچھ ہے لٹا دو، میں اپنا سارے سونے کے اشرفیاں اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ صدیق اکبر ابھی ہم دین کو آسانی سے نہیں پھیلا سکتے، ابھی ہمارے پہ مشکلیں آئیں گی، پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی، مال کی ضرورت پڑ سکتی، دولت کی بھی ضرورت پڑ سکتی، سارا اگر اللہ کی راہ میں لٹا دیں گے تو پھر مصیبت آئے وقت کیا کریں گے، لہذا کچھ تو بھی بچا لو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ سارا مال اللہ کے لیے اور میں بھی اللہ کے لیے، اللہ مجھے جیسا رکھنا چاہے رکھے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ اس کی مرضی، راضی رہے ہم سے مولا، ہم عید اسی کو کہتے ہیں۔ ارے اللہ راضی ہو گیا تو بات ختم، ہم کو کیا ضرورت، یہی نبی ہیں، آج ہم بھی لباس پہن رہے ہیں، میں کپڑے بدلے تو کون بھی فرشتہ آتا، الٹا ہم کپڑے اتارے تو فرشتے بھاگ جاتے، انسانی فطرت وہ لگا بھاگ جاتے، ارے نہ کورے بھائی بلکہ۔ مگر آپ غور کرو ذرا ایک بات کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لباس بھی اللہ کی راہ میں دے دیے جنگ تبوک کے موقع پر اور قربان کر دیے، تو جبریل کو آسمان سے آنا پڑا اور فرمایا رسول اللہ سب کا حال چھوڑ دو،
صدیق اکبر کا حال پوچھی، اللہ کا حکم ہے کہ صدیق اکبر آخر ایسے لباس میں کیوں آ گئے جو لباس کسی صحابی کا نہیں ہے، انفرادیت ہے، الگ ہی انداز ہے، الگ ہی عشق و محبت کے تقاضے ہیں۔ بلا کے پوچھے تو فرمایا رسول اللہ سب لا لیا آپ کی محبت میں، کپڑے بھی دے دیا۔ کیا فرمایا جبریل امین؟ کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول، صدیق اکبر سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ آج اللہ نے زمین و آسمان کے فرشتوں کو اسی طرح کا ٹاٹ اور ببول کے کانٹے سے لپٹا ہوا، چمٹا ہوا ایک ہی لباس پہنا کر ابو بکر کی نقل کی طرح فرشتوں کو لباس پہنایا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ جب عشق کی بات آ جاتی نا انسان بھول جاتا۔ ہم بھی بول رہے لکا جانی فدا، لکا روحی فدا، لکا قلبی فدا، لکا زوجی فدا، لکا ولدی فدا، رے سب فدا، کرتا کچھ بھی نہیں۔ مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے 100 گز باروں 1 گز نہ پھاڑو، بارتے رہیں گا، ارے آپ کے صدقے صدقے، ارے ہو رہے صدقے، نہیں ہوتا۔ کئی کی محبت یہاں ہے صدقے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا کرے، ایک انگوٹھی پسند آئی سرکار کو، وہ خرید لیے تو اس کے اوپر جو ہے نام لکھاتے نہیں، آج کل چل رہا، بچے لیلاؤں کے نامہ لکھاتے ہمارے، تو خیال اللہ کے رسول کو بھی عشق تھا تو اللہ سے تھا۔ سرکار اپنی انگوٹھی پہ ابو بکر کو بلا کے بولے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ جا کر اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کھدوا کے لا لو۔ بولے جی اچھا، تشریف لے گئے لکھانے کے لیے، اور جا کے جب دے رہے ہیں تو خیال آیا اس کو بولتے وقت کہ میں لا الہ الا اللہ کیوں لکھوں گا، جبکہ اللہ اپنے نام سے سرکار کے نام کو جدا نہیں کرے، اور میری کیا ایسی حیثیت ہے کہ میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ لکھنے کی بات کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی اللہ کے نام سے جوڑ دینا۔ تو اس نے حضرت ابو بکر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، کھدوا کے لا کے رکھ لیے اپنے پاس۔ جب سے اللہ کے رسول بولے کہاں ہے ابو بکر، وہ لا لیے، بولے لا لیے، پیش کرے تو اس پہ دیکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اس میں تو میں صرف لا الہ الا اللہ لکھنے کے لیے کہا، مگر اس میں محمد رسول اللہ بھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نام کی نسبت اس دنیا کے وجود سے پہلے آسمانوں پہ جڑی رہی، قیامت تک جڑی رہے گی، شفاعت جس نام سے ہونا ہے، گویا اس نام کو میں اللہ کے نام سے کیسے جدا کر سکتا تھا، میری ہمت نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے آپ کے نام کو ان کے نام کے ساتھ لکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا نیچے دیکھا تو صدیق بھی لکھا ہوا ہے۔ اب بولے یہ کیا نام ہے، تو جواب کون دینا؟ حضرت ابو بکر دینا نا کہ رسول اللہ میں نے لکھایا یا لکھایا جو بھی ہو۔ جبرائیل امین نے آ کر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ابو بکر کو کہ ابو بکر کا عشق اللہ کے نام کو رسول کے نام سے جدا نہیں کر سکتا، تو جو نبی سے ابو بکر ایسی محبت کرے بھلا اللہ کیسے اس کے نام کو جدا کرے؟ اللہ نے بھی اس نام کو، صدیق کا نام میں نے لکھا، اللہ کے حکم پر لکھا ہے۔ آپ خدا لے تو بیٹھو، لکھے جا رہا، یہ شان ہے نا، پہنو بہترین سے بہترین انگوٹھی، مگر شان والی انگوٹھی تو وہ ہو گئی جس پہ تینوں نام ایک جگہ ہو گئے۔ میں کوئی بولا میرے کو کچھ بھی، ٹھہرے رہی بڑے بھائی کو بلاتا ہوں، ٹھہرے رہی گنڈے کو بلاتا ہوں، ٹھہرے رہی روڑی کو بلاتا ہوں، ہمارا ذہن۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر پر انگلی اٹھنے والی ہے یا اٹھا دی گئی ہے، اٹھانے والا اپنا ہو پرایا ہو کوئی فرق نہیں، جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی نہیں، اللہ ہے جس نے جواب دیا۔ فرمایا نہیں، میرے ابو بکر کی نیتوں پہ شک مت کرو۔ کیا ہوا؟ جب اسلام قبول کرے آپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنون دیوانیت، عشق و محبت جس کو بولتے ہیں آپ، لیلا کو پانے کی محبت ایک نوجوان کے دل میں کیسی ہے؟ اللہ کو پانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو عشق کی تقاضے تھے وہ صحابہ کے دلوں میں تھے۔ ایمان لائے، آپ کے والد ایمان نہیں لائے تھے، آپ نکلے، جو غلام مل رہا آزاد کرا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک تھا، اس کے پاس جا کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ غلام جس کو تم تپتی ہوئی ریتوں پہ، تپتے ہوئے پہاڑوں پر لٹا دیتے، جس کی پیٹھ کوئلے کی طرح سخت ہو جاتی، جس کے پیٹھ کو اٹھانے کے بعد پہاڑ سے جب اٹھاتے تو گرم کوئلے والی جو لکڑی رہتی نا، اس پہ جو چنگاری نظر آتی، لال پنا جو نظر آتا، وہ سیدنا بلال کے پیٹھ پر نظر آتا تھا جب ان کو اٹھایا جاتا تھا۔
ہم کو تو ناخن دینا نہیں ہے اللہ دوستوں، اور وہاں جانا دے دیے ان کی جانوں کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت آج میں اور آپ سکون سے ہیں۔ اگر آپ بول رہے ہیں فلاں لیڈر کی وجہ سے میں سکون میں ہوں، خدا کی قسم کسی کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ دین پر چلنا صحابہ اکرام کی قربانی سے، اگر ان کو ہٹا دی کہ زندگی سے بے موت ہو جائیں گی ہماری زندگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ نماز کا طریقہ بچے گا، نہ قرآن کا طریقہ بچے گا، قرآن کی ہر ایک آیت پر شک اٹھ جائے گا اگر ہم اپنی زندگی سے صحابہ کو نکال دیں۔ حضرت صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ گئے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک کے پاس، جا کر اس کو بولے کالے کا لوٹے ہے تیرے، کیا کام میں ہے تیرے، ظلم کے کیوں کر رہا، کتنے پیسوں میں دیتا بول۔ فرماتے ہیں غلام کی قیمت 1000 درہم کے برابر نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن مالک جو تھا اس کو تیش تھا کہ یہ مسلمان ہے بلال، خریدنے والے بھی مسلمان، قیمت زیادہ بولو ذرا اور ستاؤ، تو اس نے کہا 8000 درہم میں بیچتا ہوں، تو اسی وقت 8000 درہم دے دیے، اور پھر فرمایا بلال بڑا نیک ہے، اس کو تو چھوڑ دے رہا، تیری ادا میرے کو بھی اچھی دکھی، اس لیے بلال حبشی تھے نا، اس لیے تیرے کو گھمنڈ تھا کہ یہ کالے ہیں، تیرے کو خوبصورت غلام دیتا ہوں تحفے میں غلام دیے، 8000 درہم دے کے حضرت بلال کو چھڑائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور صحابی رسول ان کو چھڑائے، اپنے غلام عامر بن فہیرہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جب آپ غار ثور میں تھے بہت بڑی مدد کی، انہوں نے بکریاں لے جانا، وہاں کھڑے ہو جانا، بکریاں طریقے سے غار تک پہنچانا، وہاں یہ لوگ دودھ سے سیراب ہوتے تھے، بہت تکلیفیں اٹھائی، عامر بن فہیرہ کو بلائے اور بلا کے بولے جاؤ میں آزاد کر دیا۔ تو آپ کے والد دیکھ رہے تھے خالی لوٹ رہا، کبھی یہ اپنے بچوں کی نیتوں پہ ماں باپ شک نہیں کرنا، اگر واقعی وہ غلط عمل کر رہے ہیں تو ان کو روکنا کہ تم یہ مت کرو، تحقیق کر لینا کہ بھائی آپ اگر حلال کمائی کے ساتھ کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دینے پورے تیار ہیں۔ کبھی وہ ماں باپ اولاد اگر بڑھ چڑھ کے صدقہ کرنا چاہ رہی، خیرات کرنا چاہ رہی، لٹانا چاہ رہی اللہ کی محبت میں، تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے مال پر اپنا حق جتاؤ، کبھی کوئی حق نہیں۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اب یہ جذباتی تقریر میں مزاحیہ بات بولے تو مزہ خراب ہو جاتا، مگر پھر بھی بولتا ہوں کیونکہ حضرت کے بغیر میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت کے مولانا کی مجلس میں ایک صاحب تھے، حضرت بولے میاں ایک صدقہ اگر کرنے گئے تو 70 شیطانہ روکتے بولے، تو ایک صاحب نیت کر لیے تھے، کہتے بولے آج 70 کے 70 کو ہرا دیتا ہوں، بول کے نیت کرے، گئے جا کے جو بھی پیسے تھے لے لیے، ایک مدرسے کو گئے صدقہ کر دوں گا، جا کے بیٹھے، بولے چلیے مول صاحب پیسے لو، مول صاحب گننا شروع کرے، بیگم کا فون آیا، بولے السلام علیکم، کہاں ہیں؟ بولے مدرسے کو آیا، کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ دینے آیا۔ بولے وہ پیسے بھی آ جانا، تم بھی آ جانا۔ بولے ارے اس کی میں پیسے صدقہ کرنے آیا۔ بولے تم آ جانا، ڈر کے ہمارے مول صاحب کے ہاتھ میں سے تھیلی لے کے آ گئے، رات میں حضرت کو آ کے بولے حضرت 70 شیطانوں کو شکست دیا، اس کی اماں سے ہار گیا۔ بولے یہ ظرف ہونا پڑتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لٹایا جائے، مرد دے تو عورت کو کوئی اس پہ شک نہ ہو کہ نہیں اللہ کی راہ میں جا رہا، جانے دیجیے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میری بہنوں، میری ماؤں، تمہاری بیویوں، تمہاری بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ عورت کی عزت اس کے گھر سے نکلنے والے صدقات سے ہے، عورت کی اہمیت اس کے گھر سے نکلنے والے صدقے، زکوٰۃ اور خیرات سے ہے۔ یہ رک جائیں گا تو گھر کی برکتیں رک جائیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سائل آ کے دستک دیا اور کہنے کیا لگا کہ اے فاطمہ، اے سیدہ کائنات، اے کائنات کی عورتوں کی سردار، ذرا سنیے میں بھوکا ہوں، میری بھوک کیا مسئلہ ہے، مجھے کھانے کا انتظام کریے اور مجھے کچھ پیسے دیجیے جس سے میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ سیدہ کائنات پورا گھر ٹٹول رہے ہیں، ادھر 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 ادھر، کچھ مل گئی پیسے تو اس کو عطر لگا دیے، لگا کے جو ہے باہر نکلے اور اس سائل کے پاس پہنچا دیے، سائل لے کے خوش خوش چلا گیا۔ جاتے ہوئے کیا بولا معلوم؟ کیا بولا؟ یہ چھ بات ہے سر۔ جاتے ہوئے بولا یہ وہ گھر ہے جہاں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی جانے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا، میرا ایمان تھا کہ یہاں ملے گا اور مجھے مل گیا، خوشی سے جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے پوچھے فاطمہ ٹھیک ہے انہیں آیا مانگا آپ دے دیے وہ تو صحیح ہے، مگر عطر لگا کے دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صاحبزادی کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، اے میرے ابا جان، آپ نے مجھ سے کہا تھا
کہ ہم اللہ کی راہ میں جب مال دیتے ہیں تو وہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا. میں نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے ہاتھ میں میرے پیسے جائیں تو اس میں پیسوں کی بدبو جائے، اسی لیے میں نے عطر لگا کر دیا ہے. یہ ناز، یہ نخرے، یہ سب کرنا پڑتا، یہ محبت کے تقاضے ہیں. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یہ سب ہے. ہماری عورتوں کو سمجھانا، نہیں سمجھا سکتے تو پہلے خود سمجھ لینا، ان کو بولے بغیر کر دینا، ان کے نام سے بھی دینا اللہ میاں اس کو ہدایت دے دے بول کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر لٹا رہے ہیں، اب رکنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ ابو بکر تم ایسا کیسا مال خرچ کر دے رہے ہیں، خرچ کرنا ہے تو مالداروں پہ کرو، عزت بنتی، غریبوں پہ نہیں. تو ان پہ الزام لگا. تو حضرت ابو بکر آئے سرکار کے پاس کہ میرے والد میرے سے بہت زیادہ ناراض ہو جا رہے ہیں اور جو ہے ان باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں اتنا زیادہ مال کیوں خرچ کر رہا ہوں. تو جواب کون دینا؟ آپ سرکار کو آ کے بولے تو سرکار دینا نا. نہیں ابو بکر تم بہت اچھے ہیں، بولنا نہیں. سرکار بولے بھی نہیں، ابھی سن رہے ہیں. جبرائیل امین آئے اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ اس شخص نے جو مال خرچ کیا ہے، جو غلاموں کو آزاد کرایا ہے، جو صدقہ کیا ہے، جو مال اللہ کی راہ میں لٹایا ہے، یہ اپنی دل کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے بھلائی کے لیے کیا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور انہوں نے اس کا جو اجر چاہا بادشاہوں سے، امیروں سے نہیں چاہا، اس کا اجر خالص اور خالص اللہ کی رضا ہے. یہ جزا اللہ سے چاہ رہے ہیں اس لیے کہ ابو بکر ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا کی عزت حاصل کرنا نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عن قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا. یہ شان ہو رہا ابو بکر کے ساتھ، جواب اللہ دے رہا. میرے عزیزوں، حضرت ابو بکر کا مقام بڑا بلند ہے. آپ یقین کریے آج جب پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و معظمہ کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کا نوکر، وہاں کا بھکاری، وہاں کا ساحل بنا کے رکھے. اللہ وہیں پر گڑ گڑانے والا، وہیں پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرما دے. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو آج بھی قائم رکھا جو نظام اس دور میں تھا. ابو بکر و عمر ہمیشہ ساتھ، وہاں پر آج بھی یہ دونوں ساتھ، قیامت تک بھی جدا نہیں ہو سکتے. کل روز محشر میں اٹھائے بھی ساتھ جائیں گے، جہاں حوض کوثر پلایا جائے گا. آقا نے فرمایا میرا ابو بکر میرے ساتھ ہوگا جب میں کوثر کے جام لوگوں پہ لٹا رہا ہوں گا. کیا منظر رہیں گا سوچو. ہم غلاموں کے لیے تو یہی کافی ہے نا جی، ہے نہیں ہے؟ پھر ہم کو تو یہی چاہیے کہ سرکار حوض کوثر پلا دے، سرکار اشارہ فرما دے اور ہماری شفاعتیں ہو جائیں. کب ہوں گی؟ جب نسبتیں قائم ہو جائیں گی، محبتیں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں گی. اور صحابہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم ایک صحابی کی بھی اقتدا کریں گے، ہدایت پہ آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اگر ان کا بغض ہمارے سینوں میں ہوگا نعوذ باللہ، ہماری دنیا بھی ہلاک، آخرت بھی برباد ہے. تو لہذا یوٹیوب پہ ویڈیو سننا بند کر دو. کیا بولا جی انہیں؟ نہیں، تو تم سننے کا شوق اٹھا، پہلے تو اٹھتا نہیں. ہمارے نوجوانوں میں ہے ہی نہیں وہ شوق کہ کچھ تو بھی دین کے کام کریں گے. بلکہ غلطی سے دل بولا تو ریل ماسٹراں، یوٹیوب ماسٹروں میں نہ کو جاؤ. آپ کو شوق ہے خود قرآن پڑھ لو، نہیں تو کوئی عالم کو جا کے بولنا مول صاحب میرے کو یہ ذرا اچھا دکھ رہا تھا، سنا تھا، آپ اس کی وضاحت کرو. مول صاحب کرتا، منمانی نہیں کرنا. آج گمراہ ہو جا رہے ہیں بچے، اچھے خاصے لوگ، میں آپ یقین نہیں کرتے، حافظ قرآن ہیں اور صحابہ کا بغض ہے سینوں میں. مسجدوں کے امام ہیں، صحابہ کا بغض ہے، نفرت ہے سینے میں. کیسا ہوں گی ہماری نماز؟ آپ بتاؤ میرے کو. ارے صاحب بڑے بڑے تقریر آئے لوگوں کے 2-2 گھنٹوں کے، سینے میں ابو بکر کا بغض رضی اللہ تعالی عنہ کا. کیسا نماز پڑھ سکتے ہم؟ آپ کو معلوم نماز کے لیے حکم کیسا ہے؟ علماء نے فرمایا اگر امام نماز پڑھاتا اور مصلی کے دل میں ذری برابر کندراہٹ ہے امام کے لیے، مول صاحب کے لیے، تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اب جب امام خود لے کے بیٹھیں گا سینے کے اندر تو بولو آپ. ہمارے سینے میں رہتا اس لیے ہم جمعے کو نکال دیتے، جتتا رہتا پورا اصول برابر.
تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے صدیق اکبر کی سیرت؟ پڑھو۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آج ٹائم نہیں ہے نا، آپ کی نسل ایمان سے محروم رہیں گے، آپ یاد رکھو۔ یہ آپ لکھ لو، ہم مر جائیں گے انشاءاللہ، خبر کے اندر اللہ جب کھڑا کر دیں گا آپ کو آپ کی اولادوں کے سامنے، ضرور میں یاد آ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ بول رہا تھا دیوانہ بول کے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کوئی نہ سمجھے خدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔